میں آپ کی اجازت سے گزشتہ 5 سال کی معاشی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، معزز اراکین کو یاد ہوگا کہ مالی سال 2016-17 تک وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 6% پر پہنچ چکی تھی، افراط زر کی شرح 4% تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی میں سالانہ اوسطاً اضافہ صرف 2% تھا، پالیسی ریٹ 6% تھا اور اسٹاک چینج ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی۔ جناب اسپیکر، پاکستان خوشحالی اور معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا اور دنیا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی معترف تھی۔ گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی پروجیکشن کے مطابق سال 2030 تک پاکستان دنیا کی G20 یعنی سب سے بڑی 20 معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ پاکستان کا روپیہ مستحکم اور زر مبادل کے ذخائر $24 ارب کا بلند ترین ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ یہ غیر سیاسی تبدیلی تھی جس نے ایک کامیاب اور بھرپور مینڈیٹ کی حامل حکومت کی دی ہوئی معاشی پالیسیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ جناب اسپیکر، اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ 2022 میں گر کر 47ویں معیشت کے نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، 1 سال پہلے سلیکٹڈ حکومت کو آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے جب نکالا گیا تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں مخلوط حکومت کو ایک تباہ شدہ معیشت ورثے میں ملی۔ مالیاتی خسارہ بلند ترین شرح یعنی 7.9% پر تھا، بیرونی ادائیگیوں کا خسارہ $17.4 ارب تھا، تجارتی خسارہ $40 ارب پر پہنچ چکا تھا، معیشت تباہی کے دہانے پر تھی۔ 2013 سے 18 کے درمیان پاکستانی معیشت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو چکی تھی، جسے ہمارے پیش رووں نے 3.25 سال کے قلیل مدت میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت کو آتے ہی سب سے بڑا چیلنج ملک کو معاشی دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ الحمدللہ آپ کی حکومت نے اللہ کی مہربانی، عوام کی دعاؤں اور انتھک محنت سے یہ کام اب تک پورا کیا۔ اب اگلا مرحلہ ایک خوشحال راہ کا تعین اور عوام کو ریلیف پہنچانے کا ہے، لیکن سازشی عناصر ملک کی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی ہر وقت کرتے ہیں۔ یہ سازشی عناصر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تو سیاسی کہتے ہیں، لیکن ملک کے خلاف کسی بھی سازش سے گریزاں نہیں اور ہر وقت ذاتی مفاد کی خاطر ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ نہیں کر سکے تو اب ملک میں ایک بڑی سازش کے ذریعے آئینی بحران پیدا کر چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے۔ ان کی ذرا تھوڑا سا کریں گے جی، اور Order in the House, please. No cross talk. جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے۔ ان کی خواہش ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے اور پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے۔ یہ لوگ ہر وقت بری خبروں کے منتظر رہتے ہیں اور لگاتار افواہیں پھیلاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ابھی حال ہی میں انہوں نے میرے امریکہ کے دورے کے منسوخی کے بارے میں بھی غلط خبریں پھیلائیں اور بے بنیاد تجزیے پیش کیے۔ ایسے لوگ پاکستان کے خیر خواہ اور رہنما ہونے کے لائق نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے اقوام میں عالم میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی وہ واحد حکومت ہے جس نے IMF پروگرام کو 2013 سے 2016 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مکمل کیا، اور اب موجودہ حکومت میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں جب اس نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی، ملک کی معیشت نہ صرف ایک بحران سے گزر رہی تھی بلکہ IMF کے پروگرام آف ٹریک ہونے کی وجہ سے
غیر یقینی صورت حال کا سامنا کر رہی تھی جو معاشی بحران کو مزید سنگین کر چکا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے برعکس کام کیے، اس کے اپوزٹ کام کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی یعنی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ بیرونی عوامل، خاص طور پر رشین یوکرین وار اور اندرونی طور پر جو فلڈز کیٹاسٹروفی تھی، سیلاب کی تباہ کاریوں نے معیشت پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ان مشکل حالات میں ریاست کو سیاست پر ترجیح دیتے ہوئے بڑے مشکل فیصلے کیے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں موجودہ مخلوط حکومت نے بے پناہ سیاسی نقصان اٹھایا اور اس کے عوض ملک کی معاشی تنزلی کو تھام لیا، اور اب ہم معاشی استحکام سے ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ سابقہ حکومت کی ساورن کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کریں اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت انشاءاللہ آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرے گی اور اس حوالے سے سٹاف لیول ایگریمنٹ کو بہت جلد انشاءاللہ سائن کر لیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مہنگائی، روپے کی قدر میں کمی اور خراب معاشی صورتحال کے لیے موجودہ حکومت کو معروض الزام ٹھہرا رہی ہے، جبکہ حقیقت کا ان الزامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیونکہ یہ سب گزشتہ 4 سال کی معاشی بد انتظامی کا شاخسانہ ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر خراب معاشی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور سال 2022 پہ بدترین سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں نے ملک کی معاشی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، صرف سیلاب کی وجہ سے ملک کی املاک کو 14 ارب ڈالر یعنی 4,000 روپے کا نقصان ہوا، جبکہ ملک کی معیشت یعنی جی ڈی پی کو 16 ارب ڈالر یعنی 4,500 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے 4500 ارب یعنی 16 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ ایف اے او کے تخمینے کے مطابق 2021 سال کے مقابلے میں 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خوردنی تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے، جس کی ہمیں تمام پیمنٹس فارن کرنسی یعنی ڈالرز میں ادا کرنی پڑتی ہیں۔